حریم کے باپ نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کیا تو میں نے دھوکے سے حریم کو ہوٹل میں بلایا اور اس کی عزت لوٹ کر بھاگ گیا۔ انکار کرنے کی وجہ سے میں نے حریم کے باپ سے بدلہ لیا تھا۔ سوچا اب کوئی بھی اس بدکار لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ بدنامی کی وجہ سے حریم گھر چھوڑ کر چلی گئی اور اس کا باپ مر گیا۔ کئی سال بعد میری کمپنی کے باہر پولیس کی ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ وہ غیر قانونی کام کی وجہ سے مجھے گرفتار کرنے آئے تھے۔ میں وہاں سے بھاگنے لگا مگر سامنے کھڑی اسسٹنٹ کمشنر لڑکی کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ میرا نام زہیب ہے اور میں پچھلے کئی سالوں سے امریکہ میں رہ رہا تھا۔ میرے بچپن کے دوست افنان کی شادی تھی، اس کے لیے مجھے پاکستان آنا پڑا تھا۔ شادی والے دن میں وہاں پہنچا تو کچھ لڑکیاں سٹیج پر ڈانس کر رہی تھیں۔ میرا دوست اور اس کی بیوی سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر جا ٹھہری۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ، لمبے بال اور حسن اتنا کہ میں پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ میں مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا جب میرے دوست کی بیوی نے اسے آواز دی، حریم ایک گلاس پانی تو پلا دو۔ جب فنکشن ختم ہوا تو میں نے اپنے دوست کو پکڑا اور کہا، وہ لڑکی کون تھی جو گولڈن گرین سوٹ میں تمہاری بیوی کے ساتھ بیٹھی تھی؟ اس کا نام حریم ہے، وہ میری بیوی کی دوست ہے۔ میں نے فی الحال اس سے زیادہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور گھر آ گیا، مگر مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ اسی لڑکی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ اگلے روز میں پھر سے افنان کے گھر پہنچ گیا اور باتوں باتوں میں حریم کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ دوست بولا، حریم کہیں کراچی میں رہتی ہے مگر اس کا تعلق بہت ہی غریب خاندان سے ہے۔ اس کا باپ موچی ہے، ماں کچھ سال پہلے انتقال کر گئی تھی، اکلوتی بیٹی ہے، باپ کی ساری توجہ اسی پر ہے، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ میری بیوی کے ساتھ اس کی دوستی وہیں پر ہوئی تھی، بڑی محنتی اور اچھے اخلاق والی لڑکی ہے۔ واپسی پر میں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا، مجھے ایک پتہ معلوم کرنا ہے۔ میرے خاص آدمی کے ذریعے میں نے حریم کا ایڈریس نکلوا لیا۔ تفصیلات آ گئیں، محلہ، گلی، گھر کا نمبر، سب کچھ۔ اگلی صبح میں نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا اور پوچھے بغیر چل پڑا۔ ہم جیسے لوگ جب کسی جگہ پہنچنا چاہتے ہیں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ ایک بوسیدہ تنگ سی گلی میں گاڑی روکی گئی، چاروں طرف چھوٹے سے مکان، دھوپ میں ستاتے لوگ، چھتوں پر خشک ہوتے کپڑے۔ میں گاڑی سے اترا اور مخصوص دروازے پر جا کر دستک دی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا، سامنے وہی چہرہ، حیرت، الجھن اور ایک لمحے کے لیے خاموشی۔ آپ؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ میں نے سنبھلا ہوا انداز اختیار کیا، اندر آنے کو نہیں کہیں گی، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی، ابا گھر پر نہیں ہے اس لیے آیا ہوں، جو بات کرنی ہے صرف آپ سے ہے۔ چند لمحے تذبذب کے بعد وہ پیچھے ہٹی۔ آئیے۔ میں اندر داخل ہوا۔ چھوٹا سا کمرہ، صاف ستھرا، ایک طرف اسٹڈی ٹیبل پر کتابیں رکھی تھیں، دیوار پر چند اسلامی اقوال، پنکھا چل رہا تھا مگر گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹھیے، وہ اشارہ کر کے خود کھڑی رہی۔ میں نے سیدھا مدعا شروع کیا۔ افنان نے بتایا، آپ پڑھائی میں بہت اچھی ہیں لیکن آپ کے والد ایک موچی ہیں، ظاہر ہے اتنے خراجات اٹھانا آسان نہیں ہوتا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے اپنی جیب سے ایک سفید لفافہ نکالا، میز پر رکھا۔ اس میں کچھ رقم ہے، تحفہ سمجھ لیجئے، کوئی شرط نہیں، کوئی تقاضا نہیں، بس میری طرف سے مدد۔ وہ ٹھیک سے میری طرف دیکھے بغیر بولی، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، سچ میں یہ تو میں نے خلوص سے دیا ہے۔ میرے ابا غریب ضرور ہیں لیکن عزت سے کماتے ہیں، میرے تعلیمی اخراجات بھی وہی اٹھا رہے ہیں۔ میں کسی غیر مرد کی مدد کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتی۔ میں نے دوبارہ لفافہ اس کی طرف سرکایا۔ سوچ لیجئے، میں بزنس مین ہوں، کسی پر احسان نہیں کرتا، یہ صرف ایک تعارف ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ برائے مہربانی آپ یہ لفافہ واپس رکھیں اور گھر سے چلے جائیں، میں اکیلی ہوں اور آپ کا یہاں ہونا مناسب نہیں۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے لفافہ اٹھایا، اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب رکا، ایک مشورہ دوں، کبھی کبھی خودداری ضرورت سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بولی نہیں، بس دروازہ کھول کر کھڑی رہی۔ میں باہر نکلا، دروازہ بند ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے شیشہ اوپر کر دیا، دروازے بند ہوئے لیکن دماغ میں دروازے کھل گئے تھے۔ حریم کے الفاظ
बार बार गूंज रहे थे। उसके इनकार ने मेरे अंदर वो कुछ छीन लिया था जो शायद बचपन से मेरे साथ था। तसल्लुत, कंट्रोल, अख्तियार। मैंने बिजनेस डील्स में बड़े बड़े फैसले किए थे। हर बार जीत मेरी थी, लेकिन आज एक तंग गली में रहने वाली लड़की ने मेरे सामने मेरी हैसियत पर सवाल खड़ा कर दिया था। अगले दिन सुबह मैं दफ्तर नहीं गया, बस एक कमरे में बैठकर बार बार वो मंजर सोचता रहा। तो वो समझती है कि मेरी कोई हैसियत नहीं, या ये सब उसकी अदाकारी है। मैंने अपने खास आदमी आरिफ को बुलाया। पता करो इसका रोज का मामूल क्या है, कब कहाँ जाती है, इसके वालिद कहाँ काम करते हैं, कब बातें जाते हैं। आरिफ ने इस बात में सर हिलाया। कल तक सारी रिपोर्ट आपके हाथ में होगी साहब। अगले दिन जैसे ही आरिफ दफ्तर में दाखिल हुआ, मैंने घड़ी देखी, 10 बजे, मतलब अब्बा कहीं न कहीं काम पर होंगे। आरिफ ने कहा, इनके वालिद रीगल चौक पर सड़क किनारे काम करते हैं, पुराने ग्राहक हैं, रोज आते हैं, छतरी लगाकर जूते मुरम्मत करते हैं, ज्यादा देर वहीं बैठते हैं। मैंने पुरसकून लहजे में कहा, एक काम करो, गाड़ी तैयार रखो, शाम को रीगल चौक जाना है। शाम 4:30 बजे मैं गाड़ी में बैठा। आरिफ के साथ मैंने स्याह शीशे लगवा रखे थे ताकि पहचाना न जा सकूं। रीगल चौक पहुंचे तो वही मंजर था जिसकी मुझे इत्तला दी गई थी। एक दरमियानी उम्र का शख्स झुके हुए काम कर रहा था, चेहरे पर मेहनत के आसार, मगर तन्हाई और खामोशी साथ साथ। मैंने लम्हा भर के लिए खुद को रोका, लेकिन फिर एक अजीब ख्याल आया, अगर ये शख्स कुछ दिन काम न कर सके तो हरीम मजबूर हो जाएगी। मैंने ड्राइवर को कहा, गाड़ी आहिस्ता करो, जब वो सड़क पर आए हारन दो। चंद लम्हे बाद वो वाकई उठा, शायद किसी गाहक को रुखसत करने। जैसे ही वो सड़क के किनारे पर आया, ड्राइवर ने हारन दिया। वो घबराकर पीछे हटा और अगले लम्हे मेरी गाड़ी का बायां किनारा उसकी टांग से टकरा गया। धचका हल्का था मगर असर गहरा। लोग दौड़े, चीखों पुकार हुई। मैं फौरन पीछे की सीट पर झुक गया। आरिफ ने हालात संभाल लिए। बस हल्की चोट है, फिक्र न करें, अस्पताल ले जा रहे हैं। हमने करीब के अस्पताल में दाखिल करवा दिया। मैं मौके से गायब हो गया, लेकिन आरिफ वहीं रहा। डॉक्टरों को हिदायत दी गई कि किसी भी लागत की परवाह न करें, तमाम अखराजात मैं अदा करूंगा। इस अमल से मैंने खुद को मसीहा बना लिया था, एक हमदर्द, एक मददगार। रात को आरिफ ने रिपोर्ट दी, साहब हरीम अस्पताल आई थी, रो रही थी, परेशान थी। हमने बताया कोई आदमी उनके वालिद का इलाज करवा रहा है। वो बार बार पूछती रही कि कौन। मैंने हंकार भरा, अगली बार पूछे तो बताना, जोहेब खान। 2 दिन बाद मैं खुद अस्पताल पहुंचा। सफेद कमीज शलवार, आंखों पर धूप का चश्मा, हाथ में फूलों का गुलदस्ता। इस्तकबालिया पर जाकर पूछा, इफ्तिखार साहब का कमरा कौन सा है? नर्स ने बताया, कमरा नंबर 6, लेकिन अभी वहाँ उनकी बेटी हैं, मिलने देंगी तो आप जा सकते हैं। मैं आहिस्ता से कमरे की तरफ गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। हरीम अंदर कुर्सी पर बैठी थी और उसका बाप बेहोशी में लेटा हुआ था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। हरीम चौंकी, पलट कर देखा। आप? मैं मुस्कुराकर अंदर आया। बस खैरियत पूछने आया हूँ। सुना था आपके वालिद जख्मी हो गए हैं। दिल दुखा। वो सीधी खड़ी हो गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? जो कुछ हुआ इत्तफाक था, लेकिन मैंने सोचा किसी तरीके से आपकी मदद कर सकूं तो क्यों ना करूं। वो पलटकर बाप को देखने लगी। आपने ही इलाज के अखराजात दिए? जी, क्योंकि मुझे लगा आपको इस वक्त किसी का साथ चाहिए। वो लम्हा भर को खामोश रही, फिर बोली, क्या आपको हर चीज में अख्तियार चाहिए? नहीं, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। मदद वो होती है जो वक्त पर खामोशी से दी जाए, एहसान जताने की जरूरत नहीं होती। मैंने गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने नहीं लिया। ये भी रख लीजिए और शायद अगली बार आपको यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। मैंने नरमी से कहा, आप मुझे हमेशा एक ही जाविये से क्यों देखती हैं? उसका जवाब मुख्तसर था, क्योंकि आप हमेशा एक ही अंदाज से आते हैं। मैं खामोशी से पलट गया, दरवाजा बंद किया और दिल में सोचता रहा, ये लड़की है या आईना, मेरी हर हरकत को जान लेती है। गाड़ी में बैठा तो आरिफ ने पूछा, कुछ हुआ साहब? मैंने नजरें झुकाई, नहीं, लेकिन कुछ होना अभी बाकी है। 3 दिन तक हरीम की कोई खबर नहीं मिली, न अस्पताल से कॉल आई, न किसी जरिए से इत्तला। मैंने भी खामोशी अख्तियार कर ली। ये जानता था कि मजबूरी हर दरवाजा खटखटाती है। बस वक्त का इंतजार था। चौथे दिन दोपहर के वक्त
फोन बजा, नंबर अनजान था। कॉल उठाई तो दूसरी तरफ वही आवाज थी, दबी थकी हुई मगर वाजे। मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने जानबूझकर लापरवाही से कहा, हुक्म करें। मैं आपकी मदद लेना नहीं चाहती थी लेकिन अब मजबूर हूँ। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऑपरेशन फौरी करना है। रीढ़ की हड्डी में चोट है, वक्त जाया नहीं कर सकते। कितनी रकम चाहिए? 2 लाख से ऊपर। और कब तक चाहिए? आज शाम तक। पता वही है जी। मैंने फोन बंद किया, लम्हे भर को आंखें मूंद ली, जैसे कोई पुरानी जीत दोबारा हासिल करने जा रही हो। शाम होने तक मैंने पैसे अरेंज किए, अस्पताल भेज दिए, लेकिन यही काफी नहीं था। मैं जानता था कि उस वक्त वो जज्बाती और कमजोर है और यही वो लम्हा था जिसे मैं काफी अरसे से ढूंढ रहा था। अगली रात मैं उसके घर गया, दरवाजा खटखटाया, वही मामूली सी रोशनी, वही खामोश फिजा। इस बार उसने फौरन दरवाजा खोला, शायद मुझे आता देख लिया था। अंदर आ सकता हूँ? वो कुछ लम्हे रुकी, फिर पीछे हटी। आइए। मैं अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा बंद हुआ। कमरे में उसके बाप की दवाइयों की महक थी और कुछ तनाव। वो खामोशी से एक तरफ खड़ी रही। मैं आहिस्ता से बोला, क्या आपने खुद को कभी शीशे में देखा है? उसने मेरी बात को नजरअंदाज किया। आप यहाँ क्यों आए हैं? पैसे अस्पताल पहुँच चुके हैं। शुक्रिया। बस इतना? आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं चंद कदम आगे बढ़ा। कम से कम ये कि आप अब समझ चुकी हैं कि दुनिया कैसे चलती है। मुझे नहीं पता दुनिया कैसे चलती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इज्जत कैसे बचाई जाती है। मैंने उसके करीब होकर उसका बाजू थामा। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हारे बाप के इलाज के लिए इतने पैसे दिए हैं, कुछ तो हिसाब बराबर कर दो। वो एकदम पीछे हटी, आंखों में नफरत, चेहरे पर गुस्सा। बाजू छोड़े मेरा, वरना वरना तुम्हें अपनी शक्ल देखने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। मेरे लहजे में गरूर था। मैंने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें बचाया है। तुम जैसे लोग कहाँ इतना सोचते हैं। अगले ही लम्हे उसने जोर से मेरे मुंह पर थूक दिया। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे पैसों पर। मैं तुम्हें एक एक पैसा वापस करूंगी, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। मैं चंद लम्हे गंग खड़ा रहा। ये थूक नहीं था, मेरे गरूर पर चाबुक था। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जानती हूँ, वो शख्स जो समझता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन याद रखना, तुमने जिस इज्जत पर हाथ डाला है ना, वो अब तुम्हें खत्म कर देगी। दरवाजा अचानक खुला। अफनान और उसकी बीवी अंदर दाखिल हुए। वो भी हरीम के वालिद को पूछने आए थे। शायद हरीम ने पीछे हटकर खुद को संभाला। अफनान ने मुझे देखा। ये सब क्या हो रहा है ज़ुहैब? मैं खामोश रहा। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि कुछ कह पाता। अफनान आगे बढ़ा। ये तुम्हारे शान शान हरकत नहीं। हरीम ने सिर्फ इतना कहा, ये शख्स मेरे घर जबरदस्ती आया है। अब आप फैसला करें कि ये कैसा दोस्त है। मैं बगैर कुछ कहे वहाँ से निकल आया। दरवाजा पीछे से बंद हो गया। गाड़ी में बैठकर मैंने साइड मिरर में अपना अक्स देखा। कुछ बदला हुआ सा लगा। रात गई मैं फिर उसी एक जुमले पर सोचता रहा जो जाते जाते उसने कहा था, मैं तुम्हें एक एक पैसा वापस करूंगी, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। मुझे एहसास हो रहा था कि उसने जो किया वो वक्ती रद्द अमल नहीं था, वो एक फैसला था। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची और आप ही से कहा, अगर तुम समझती हो कि ये तुम्हारी जीत है तो बहुत बड़ी भूल है। मैंने फोन उठाया, आरिफ को कॉल की। कल सुबह इसके बाप का पीछा करो, जहाँ जाए रिपोर्ट दो, और हाँ, इस बार खेल मेरे असूलों पर होगा। फोन बंद किया और आखिरी जुमला मेरे लबों से निकला, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सुबह होते ही मैं गाड़ी में बैठा और सीधा हरीम के घर की तरफ निकल पड़ा। कल रात जो कुछ हुआ वो मेरे लिए खुला चैलेंज था। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई शख्स मेरे सामने इस तरह बोले और अगले दिन भी आराम से अपनी जगह मौजूद हो। गाड़ी जैसे ही महल में दाखिल हुई, कुछ लोग सड़क किनारे बैठे चाय पी रहे थे। उनकी निगाहें गाड़ी पर पड़ी, लेकिन जैसे पहचानने से इनकार कर रहे हों। मैं उतरकर सीधा उस पुराने दरवाजे तक पहुंचा। जवाब मुकफ्फल था, ताला लगा हुआ था। दरवाजे पर गर्द जमी हुई थी। दरवाजे के साथ वाली दीवार पर एक पुराना अखबार चिपका हुआ था, जैसे कई दिनों से किसी ने वहां कुछ हरकत नहीं की। मैंने आसपास के घरों की बेल बजानी शुरू की। एक दरवाजे से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। ये जो सामने मकान है, उसके रहने वाले कहाँ गए हैं? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नजरें चुराकर बोली, पता नहीं बेटा, कई दिनों से ताला लगा हुआ है।
کب گئے, کس کے ساتھ گئے, ہمیں کیا معلوم, ہمارا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا. میں نے اگلے گھر کی بیل دی, دروازہ کھلا, ایک نوجوان نکلا. حریم جو یہاں رہتی تھی اس کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم, ہم تو کرایہ دار ہیں. میں نے اشارے سے ڈرائیور کو بلایا. عارف, محلے والوں کو کچھ تو پتا ہوگا, پتا کرو, کسی کو چائے پلاؤ, کسی کو نوٹ تھماؤ. عارف اگلے 1 گھنٹے تک مختلف لوگوں سے بات کرتا رہا, لیکن نتیجہ وہی, صاحب کسی کو کچھ معلوم نہیں, جیسے سب نے قسم کھائی ہو, خاموشی کی. شام تک ہم وہیں رہے. میں نے گھر کے تالے کو بار بار گھورا, جیسے وہ دروازہ مجھے تانے دے رہا ہو. اگلے دن میں نے شہر کے کچھ با اثر لوگوں سے رابطہ کیا. پولیس کے پرانے واقف کاروں سے ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملا. بولا, اگر کوئی جان بوجھ کر غائب ہو تو اسے ڈھونڈنا آسان نہیں, خاص طور پر جب وہ سوالوں سے بچنے کا فن جانتا ہو. میں نے پیچھا نہیں چھوڑا. میں نے کراچی کے ہر ہسپتال میں تلاش کرایا, ہر پرانی بستی, ہر نرسنگ ہوم, حتیٰ کہ ہر تعلیمی ادارے میں رابطے کیے. حریم کی تصویر, اس کے والد کا نام, ہر جگہ دیے, لیکن جواب ایک ہی تھا, نہیں, ایسے کسی کا کوئی ریکارڈ نہیں. مہینے گزرتے گئے. میں نے لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, ہر بڑے شہر میں اپنے بندے بھیجے, بس ایک سراغ, ایک پتہ, کچھ بھی, لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا. ایک دن میرے خاص بندے نے کہا, صاحب ہو سکتا ہے وہ ملک چھوڑ گئی ہو. میں نے سر جھٹکا, نہیں وہ ایسی نہیں, وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں. جنون بڑھتا جا رہا تھا. دفتر کی میٹنگز میں دھیان نہیں رہتا. بزنس پارٹنر سوال کرتے تو میں بس ہاں یا نہ میں جواب دیتا. سب کچھ جیسے رک سا گیا تھا. ایک دن میں نے ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹو کو ہائر کیا, مکمل پروفیشنل, پورے ملک میں نیٹ ورک تھا. اس نے 1 مہینہ کام کیا, فائلوں کے انبار دکھائے, لیکن کچھ بھی حتمی نہیں تھا. زہیب صاحب, لڑکی نے اگر نیا شناختی کارڈ بنوایا ہو, ایڈریس بدلا ہو یا کسی اور شناخت سے رہ رہی ہو تو اس کا سراغ صرف قسمت سے ہی ملے گا. میں نے کچھ نہیں کہا, بس فائل بند کی اور خاموشی سے کھڑا ہو گیا. 2 سال گزر گئے. ہاں 2 سال. ہر مہینہ امید لے کر آتا اور خالی ہاتھ چلا جاتا. میرے چہرے پر وہ اعتماد نہیں رہا تھا. کبھی خود کو آئینے میں دیکھتا تو وہ زہیب خان نظر نہیں آتا جو کبھی کسی کو انکار کی اجازت نہیں دیتا تھا. گھر والے بار بار کہتے, اب چھوڑ دو یہ سب, شادی کر لو, آگے بڑھو. میں بس اتنا کہتا, میں کسی سے بدلہ لیے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ نہیں ملی تو سکون کیسے ملے گا؟ کبھی کبھار خواب میں اس کا چہرہ نظر آتا, وہی غرور, وہی آنکھیں, وہی جملے, مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں. محلے کے لوگ, دفتر کے ملازمین, سب جان چکے تھے کہ زہیب اب پہلے والا نہیں رہا, کچھ ٹوٹ چکا تھا. 2 سال بعد میں نے اپنے تمام ایجنٹس کو واپس بلا لیا, فائلیں بند کر دیں, رپورٹیں جلا دیں. 2 سال ہو چکے تھے لیکن میرے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی. لوگ سمجھتے تھے میں بھول چکا ہوں, لیکن میں ہر روز اپنی ہار کو آنکھوں میں لیے سوتا اور ہر صبح اسی خالی پن کے ساتھ جاگتا. دفتر کی کرسی پر بیٹھا رہتا, گھنٹوں گزر جاتے مگر کوئی فائل کھولنے کو دل نہ کرتا. بزنس اب مکمل میرے چھوٹے بھائی کے کنٹرول میں جا چکا تھا. وہ صبح دفتر آتا اور شام کو پرسکون واپس چلا جاتا. میں بس موجود تھا جیسے خالی خول. ایک دن ناشتہ کرتے ہوئے ماں نے بات چھیڑی, زہیب ایک رشتہ آیا ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, عزت دار کاروباری گھرانہ, لڑکی بہت پڑھی لکھی ہے. میں نے نوالا منہ میں لیے بغیر جواب دیا, امی میں شادی نہیں کرنا چاہتا. ابو نے اخبار ایک طرف رکھ کر کہا, یہ بات تم پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ بس دل نہیں چاہتا. یہ جواب نہیں ہے, تمہاری عمر نکلی جا رہی ہے. بھائی سے چھوٹے ہو کر وہ پہلے شادی کر لے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے ہر زہر خند سے کہا, لوگوں نے پہلے بھی کیا کہا ہے جو اب کہنے سے فرق پڑے گا. ماں خاموش ہو گئی اور ابو نے دوبارہ اخبار اٹھا لیا. بات وہیں ختم ہو گئی, لیکن وہ خاموشی مجھے مزید گھیرنے لگی. اس رات میں چھت پر جا کر دیر تک بیٹھا رہا. نیچے پورے گھر میں اندھیرے تھے لیکن میرے اندر ایک روشنی تھی, وہی پرانی آگ, وہی ادھورا انتقام. میں نے خود سے کہا, زہیب خان ہار نہیں مانتا. اگر وہ سامنے نہیں آئی تو کیا ہوا؟ وقت بدلتا ہے اور وقت ہر دروازہ کھول دیتا ہے. اگلے دن میں نے عارف کو بلایا, ایک بار پھر سے تلاش شروع کرو, میڈیا, پولیس, یونیورسٹی, ریکارڈ, جو ممکن ہے کرو. عارف نے آہستہ سے کہا, صاحب ہم نے سب کچھ آزما لیا تھا, کچھ بھی نہیں بچا. تم نے کوشش چھوڑی,
میں نے نہیں، ابھی نہیں، اس نے سر ہلا کر کہا۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں۔ میں نے بزنس پر کم توجہ دینا شروع کر دی۔ دفتر کا سٹاف جان چکا تھا کہ میں دوبارہ اسی پرانی لہر میں ڈوب چکا ہوں۔ کچھ مجھ سے ہمدردی کرتے تھے، کچھ پشت پناہی سے تنگ آ چکے تھے۔ شام کو جب بھی گھر آتا، اماں وہی پرانا سوال لے کر آ جاتی۔ اب تو وقت آ گیا ہے، اب تو کر لو نکاح۔ میں بس ایک ہی جواب دیتا، ماں میں کسی عورت کو عزت دے ہی نہیں سکتا۔ ایک رات چھوٹا بھائی میرے کمرے میں آیا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ بھائی سب پریشان ہیں تمہارے رویے سے، 2 سال ہو گئے، زندگی نہیں رکی، تم کیوں رک گئے ہو؟ کیونکہ میرا حساب باقی ہے۔ کس سے؟ جس نے مجھے میرے وجود سے ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے چائے کا کپ میز پر رکھ کر باہر نکل گیا۔ شاید وہ بھی جان چکا تھا کہ اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہی دنوں میں نے خود کو لوگوں سے بالکل کاٹ لیا۔ سوشل میڈیا ڈیلیٹ، دوستوں سے رابطہ ختم، صرف پرانے نوٹس، حریم کی تصویر اور وہ الفاظ جن سے میں کبھی نکل نہ پایا۔ ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا، اکاؤنٹس ٹیم کا ہیڈ آیا۔ سر، ایک آفس ایڈٹ کی ٹیم اگلے ہفتے آ رہی ہے۔ میں نے کہا انہیں بھائی کے ساتھ جو بھی شیئر کرنا ہے کر لے۔ سر، کچھ ریکارڈز آپ کے سائن کے بغیر مکمل نہیں ہوں گے۔ میں نے فائل اٹھائی، دستخط کیے اور واپس دیتے ہوئے کہا باقی کام بھائی کے ساتھ طے کرو۔ اسی دن شام کو عارف واپس آیا، ہاتھ میں چند کاغذات تھے۔ صاحب، کچھ مشتبہ اطلاعات ملی ہیں۔ ایک خاتون جس کی شناخت ابھی واضح نہیں، CSS کی ٹاپ لسٹ میں شامل ہوئی تھی۔ 2 سال پہلے، ایڈریس مختلف ہے لیکن تصویر ابھی ملی نہیں۔ نام کیا ہے؟ حریم افتخار۔ میں نے کرسی سے سیدھا ہو کر پوچھا۔ پوری تسلی کر لو، اگر وہی ہے تو مجھے جلد خبر دو۔ اس لمحے میرے جسم میں ایک بار پھر بجلی دوڑ گئی، جیسے خالی وجود میں کچھ پلٹا ہو۔ رات دیر تک نیند نہ آئی۔ وہ نام، وہ شناخت، اب اگر وہ سامنے آئی تو میں اسے بتا دوں گا کہ زہیب خان کو رد کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اگلے دن دوپہر کے قریب دفتر میں بیٹھا تھا، چند رپورٹس دیکھ رہا تھا جب سیکیورٹی گارڈ بھاگتا ہوا اندر آیا۔ صاحب، پولیس کی گاڑی آئی ہے باہر۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیوں؟ وہی تو ہم بھی پوچھ رہے ہیں، اندر آنا چاہ رہے ہیں۔ میں کرسی سے اٹھا، کوٹ سیدھا کیا اور باہر نکلنے ہی والا تھا کہ ریسیپشن سے کال آئی۔ سر، ایک خاتون افسر آئی ہیں، ان کے ساتھ 3 سپاہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے فوری بات کرنی ہے۔ نام بتایا۔ جی سر، حریم افتخار۔ میری آنکھیں چند لمحے کے لیے ساکت ہو گئیں۔ دروازہ کھلا اور میرے قدم خود بخود باہر کی طرف اٹھے۔ آفس کی راہداری میں سپاہیوں کے بوٹوں کی ٹھک ٹھک گونج رہی تھی۔ عملہ ایک طرف ہو چکا تھا۔ کچھ نظروں میں حیرانی تھی، کچھ میں خوف، لیکن میں خود حیرت سے جمع ہوا تھا۔ سامنے وہی چہرہ جو برسوں پہلے میری آنکھوں میں چپ گیا تھا، اب وہی چہرہ وقار اور اختیار کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا۔ سر پر اسسٹنٹ کمشنر کی ٹوپی، ہاتھ میں گرفتاری کے آرڈر اور آنکھوں میں وہی پرانی شدت۔ زہیب خان، میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن زبان خشک ہو چکی تھی۔ میں اسسٹنٹ کمشنر حریم افتخار، آپ کے خلاف کرپشن، ٹیکس چوری اور عوامی فنڈز میں خیانت کے الزامات کے تحت گرفتاری کے آرڈر لے کر آئی ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا، تم میرے دفتر میں مجھے گرفتار کرو گی؟ جی ہاں، قانون کے تحت میرے پاس مکمل اختیار ہے اور آپ کے خلاف ثبوت بھی۔ میں نے ہاتھ پیچھے باندھتے ہوئے ہنسی چھپائی۔ تو تم نے پورے 2 سال یہ منصوبہ بنایا؟ نہیں، 2 سال میں نے محنت کی، مقابلہ کیا اور وہ مقام حاصل کیا جس کے بعد تم جیسے لوگوں کو قانون کے نیچے لایا جا سکے۔ میرے گرد سپاہی دائرہ بنا چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ مزاحمت بیکار ہے۔ میں خاموشی سے آگے بڑھا اور کہا، چلو دیکھتے ہیں تمہارا یہ کھیل کہاں تک جاتا ہے۔ پولیس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے شیشے سے باہر دیکھا۔ میرے ملازمین سر جھکائے کھڑے تھے، کچھ چہروں پر رحم، کچھ پرسکون۔ شاید سب کو یقین ہو چکا تھا کہ میں اب ویسا زہیب نہیں رہا تھا۔ تھانے لے جا کر مجھ سے تمام سامان لے لیا گیا، فون، گھڑی، بٹوا، سب کچھ ایک تھیلی میں بند کر دیا گیا۔ ایک کمرے میں بٹھایا گیا جہاں میرے برابر کی کرسی پر حریم خود بیٹھ گئی، ایک فائل کھولی اور دھیرے سے کہا، زہیب خان، تمہیں پتہ ہے تم نے پچھلے 7 سال میں کتنا ٹیکس چھپایا؟ میں نے جو کمایا وہ میری محنت سے تھا۔ محنت، جعلی انوائسز، منی لانڈرنگ، بے نامی اکاؤنٹس، یہی تمہاری محنت ہے۔
میں نے رخ موڑ لیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، عدالت میں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہوگا، میرے پاس ہر ثبوت موجود ہے۔ اسی وقت ایک پولیس اہلکار کمرے میں داخل ہوا۔ میڈم، میڈیا باہر موجود ہے، پوچھ رہے ہیں، کوئی بیان دینا ہے؟ حریم نے مختصر کہا، نہیں، کیس کی مکمل رپورٹ کل عدالت میں جائے گی۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولی، تم سمجھتے تھے کہ تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، اب تم دیکھو گے قانون کیسے حرکت میں آتا ہے۔ شام تک مجھے حوالات میں رکھا گیا، کوئی خاص سہولت نہیں دی گئی۔ میں ایک بینچ پر بیٹھا رہا اور مسلسل سوچتا رہا کہ یہ سب کب اور کیسے پلٹا۔ صبح مجھے عدالت لے جایا گیا، پولیس وین میں بیٹھا، میں کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا، شہر کا وہی شور، وہی ٹریفک، لیکن آج ہر منظر مجھ سے بیگانہ لگ رہا تھا۔ عدالت کے احاطے میں میڈیا پہلے سے موجود تھا، کیمرے میری طرف گھمائے، مائک پکڑ کر سوال کیے گئے، زہیب خان، آپ نے کرپشن کی؟ کیا آپ نے ٹیکس چوری کی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عدالت کے اندر جب میں نے وکیل کو دیکھا تو وہ فوراً میرے پاس آیا، سر کیس مضبوط ہے، ہمیں ضمانت لینی پڑے گی ورنہ لمبی کاروائی میں پھنس سکتے ہیں۔ جج کے سامنے کیس پیش کیا گیا۔ استغاثیہ کی طرف سے حریم خود کھڑی تھی، اس نے مکمل فائل، ثبوت اور گواہوں کی فہرست پیش کی۔ عدالت کے سامنے مکمل رپورٹ ہے کہ ملزم نے کاروبار میں جعلی دستاویز سے فائدہ اٹھایا، ٹیکس نہیں دیا اور غیر قانونی طریقے سے دولت جمع کی۔ جج نے سنا، فائل دیکھی اور فیصلہ دیا۔ ابتدائی سماعت کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے، ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجا جائے گا۔ عدالت کے بعد میں واپس وین میں بیٹھا، لیکن اس بار دل میں عجیب سا سکون تھا، شاید اس لیے کہ اب میرا دشمن میرے سامنے کھڑا تھا، اب لڑائی واضح تھی، اب کھیل شروع ہوا تھا۔ جیل کے کمرے میں داخل ہوتے وقت میں نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا اور خود سے کہا، اب دیکھتے ہیں حریم افتخار تم کتنی دیر تک یہ جنگ جیت کر رکھتی ہو۔ عدالت کی راہداری میں شور معمول سے زیادہ تھا، میڈیا کیمروں کے ساتھ فوٹیج لے رہا تھا اور میں ہتھکڑیاں پہنے ایک عام ملازم کی طرح گارڈز کے درمیان کھڑا تھا۔ کمرہ عدالت کے دروازے کھلے، مجھے اندر لے جایا گیا۔ جج اپنی نشست پر موجود تھا، وکلا تیار تھے اور سامنے حریم افتخار ہمیشہ کی طرح مکمل تیاری کے ساتھ۔ میرا وکیل میرے کان میں بولا، آج کچھ گواہ پیش ہونے والے ہیں، اگر ہماری طرف سے کچھ نرمی نہ دکھائی گئی تو عدالت فوری فیصلہ سنا سکتی ہے۔ میں نے ہلکے لہجے میں جواب دیا، سچ آنا چاہیے، چاہے کسی طرف سے آئے۔ عدالت کی کاروائی شروع ہوئی۔ استغاثیہ کی طرف سے حریم نے پہلے فائل کھولی اور کہا، عزت ماں آپ، آج میں 2 گواہ پیش کروں گی جو براہ راست ملزم کے اقدامات کے پیش دید گواہ ہیں۔ جج نے اجازت دی، کمرے عدالت میں پہلا شخص داخل ہوا، میری نظریں چونک اٹھی، وہ میرا اپنا ڈرائیور تھا، نعیم، وہ جسے میں نے سالوں تنخواہ دی، جسے خاندانی تقریبات میں ساتھ بٹھایا، اب وہ گواہی دینے میرے خلاف آیا تھا۔ آپ کو حلف دیا جاتا ہے سچ بولیں گے، کچھ نہیں چھپائیں گے؟ جی بالکل۔ حریم نے پہلا سوال کیا، کیا آپ زہیب خان کے پرسنل ڈرائیور تھے؟ جی، کئی سال ان کے ساتھ رہا۔ کیا آپ اس دن موجود تھے جب حریم افتخار کے والد پر گاڑی سے ٹکر ماری گئی؟ جی، میں گاڑی چلا رہا تھا اور زہیب صاحب نے جان بوجھ کر ٹکر مارنے کو کہا تھا۔ عدالت میں سرگوشیاں بڑھ گئیں، میں نے نظریں نیچی رکھیں۔ جج نے وکیل صفائی کو سوال کی اجازت دی، مگر جواب واضح تھا، بدلنے والا نہیں تھا۔ اگلا گواہ اندر آیا اور اس بار میری سانس جیسے تھم گئی۔ وہ میرا سگا بھائی تھا، سعد، وہ جس کے لیے میں نے ہمیشہ باپ کے بعد والی جگہ سنبھالی، جس کے بچپن کی ہر ضد پوری کی، اب وہ میرے خلاف کھڑا تھا۔ سعد خان، آپ ملزم کے بھائی ہیں؟ جی، سگا بھائی ہوں۔ کیا آپ کو اپنے بھائی کے کاروبار میں مالی بے ضابطگیوں کا علم تھا؟ جی ہاں، میرے سامنے فیک انوائسز پر دستخط ہوتے تھے، میں نے بارہا روکا، مگر بھائی نے میری بات کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ آپ یہ عدالت میں حلفیہ کہہ رہے ہیں کہ زہیب خان جان بوجھ کر کرپشن میں ملوث تھے؟ جی، اور میں اس بات کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں، میرے پاس وہ ای میلز اور فائلز موجود ہیں جن میں یہ سب کچھ ریکارڈ ہے۔ میں نے سر اٹھایا، سعد کی آنکھوں میں کوئی پشیمانی نہیں تھی، شاید اس کے لیے یہ انصاف کا ساتھ تھا یا شاید کچھ اور جسے میں اس لمحے سمجھ نہیں پایا۔ جج نے کاروائی روکی اور کہا، استغاثیہ کے گواہ واضح ہیں، ثبوت دستخط شدہ فائلوں اور بیانات کی صورت میں پیش کیے جا چکے ہیں،
آئندہ سماعت میں حتمی دلائل ہوں گے۔ کارروائی مکمل ہوئی، مجھے دوبارہ ہتھکڑیاں پہنائی گئیں۔ جیسے ہی میں عدالت سے باہر نکلا، میڈیا نے ایک بار پھر مجھے گھیر لیا۔ زہیب خان، کیا بھائی کی گواہی پر آپ کچھ کہیں گے؟ کیا یہ خاندان کی بغاوت ہے یا سچائی کا ساتھ؟ میں نے خاموشی اختیار کی۔ رات کو جیل کی کوٹڑی میں بیٹھے میں نے اپنے وکیل سے پوچھا، یہ سب کب تیار ہوا؟ سات کو کس نے منایا؟ وکیل نے تھکا ہوا لہجہ اپنایا۔ ثبوت اتنے واضح تھے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ عدالت میں اگر وہ خاموش رہتا تو خود شریک جرم بن جاتا۔ میں نے سرد آہ بھری، وہ بھائی تھا اور وہ انصاف کا قائل بھی۔ میری نظر دیوار پر لگی دھندلی لائٹ پر تھی۔ مجھے لگا جیسے سب کچھ میرا نہیں رہا، وہ خاندان، وہ گھر، وہ دفتر جہاں ہر شخص میری مرضی کا تابع تھا، آج ہر ایک میرے خلاف کھڑا تھا۔ میں نے آہستہ سے خود سے کہا، جو کچھ بنایا سب گر چکا ہے۔ عدالت میں آخری دن تھا، فیصلہ سنایا جانا تھا۔ کمرے عدالت میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حریم جج کے بائیں طرف کھڑی تھی، مکمل یونیفارم میں، اپنی فائل کے ساتھ۔ میرا وکیل میرے پہلو میں بیٹھا، مگر اس بار وہ بھی جان چکا تھا کہ بچاؤ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جج نے فائل بند کی، چشمہ اتارا اور ٹھہرتے ہوئے لہجے میں بولا، زہیب خان، تمام شہادتوں، دستاویز، گواہوں اور پیش کردہ بیانات کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آپ عوامی مفاد کے خلاف سنگین مالی جرائم میں ملوث رہے۔ عدالت آپ کو 6 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی ہے۔ یہ جملے جب ختم ہوئے تو کمرے عدالت میں خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ میں نے نہ احتجاج کیا، نہ اپیل کی بات کی، بس سر جھکا دیا، شاید اس لیے کہ اب لڑنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ واپس ہتھ کڑی لگی۔ عدالت کے باہر میڈیا کا رش کم تھا، شاید لوگ میرے انجام کو معمولی سمجھ چکے تھے۔ پولیس وین میں بیٹھتے وقت میں نے آخری بار حریم کو دیکھا۔ وہ اب بھی اپنے مقام پر کھڑی تھی، نگاہ میں وہی سختی، مگر اب نفرت نہیں تھی، بس ایک بے رنگ سا سکون۔ جیل میں واپسی کا سفر خاموش تھا۔ وین کے اندر صرف 2 لوگ تھے، میں اور ایک سپاہی۔ وہ بار بار مجھے دیکھتا رہا، جیسے سوچ رہا ہو، یہی ہے وہ زہیب خان جس کا چرچا سنا تھا۔ کوٹھڑی وہی پرانی تھی، وہی دیواریں، وہی چھت، وہی روشنی کی ٹوٹی کرن، لیکن آج کا دن کچھ مختلف تھا۔ آج میرے خلاف فیصلہ ہوا تھا، مگر دل میں عجیب سا ہلکا پن تھا، جیسے بوجھ ہٹ گیا ہو، جیسے اندر جو برسوں سے جل رہا تھا اب بجھنے لگا ہو۔ رات دیر تک نیند نہیں آئی، میں بیٹھا رہا اور دیوار پر سایوں کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے آنکھیں بند کی اور سب کچھ ذہن میں دہرایا۔ پہلا لمحہ جب میں نے حریم کو دیکھا تھا، وہ لفافہ، وہ انکار، وہ تھپڑ اور وہ گرفتاری، ہر سین جیسے کوئی پرانا فلمی رول تھا جو بار بار ری پلے ہو رہا ہو۔ اگلے دن جیل کے معاملات شروع ہوئے، قیدیوں کی لائنز، گنتی، کھانے کا وقت، خاموشی کا وقفہ۔ ہر لمحہ مجھے بتاتا رہا کہ میں اب وہ شخص نہیں ہوں جو اپنے حکم سے دنیا بدل دیتا تھا۔ کئی دن گزر گئے، میں نے باہر کا اخبار پڑھنا چھوڑ دیا، کوئی آنے والا نہ تھا۔ فیملی سے ملاقات کا وقت آیا تو صرف ابا آئے۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھے، کافی دیر تک کچھ نہ بولے۔ آخر کار انہوں نے کہا، تم سے یہ امید نہیں تھی، لیکن شاید یہی تمہاری تربیت کا انجام ہے۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، ابو، جو کچھ ہوا وہ میری وجہ سے ہوا۔ آپ نے جو سکھایا وہ میں نے نہیں اپنایا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ حریم ٹھیک کہتی تھی، انسان کی اصل قیمت اس کی نیت سے لگتی ہے، نہ کہ اس کے نام سے۔ میں نے اس لمحے پہلی بار دل سے مانا، ابو، وہ لڑکی میری ضد نہیں، میری شکست بن چکی ہے۔ ملاقات ختم ہوئی، میں دوبارہ کوٹھڑی میں واپس آیا۔ اگلے دن میں نے جیل کے چھوٹے سے لائبریری کمرے میں جانے کی درخواست دی۔ پہلی بار کتاب کھولی اور خود سے سوال کیا، کیا واقعی زندگی اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ صرف غرور میں گزاری جائے؟ مہینے گزرنے لگے، میں نے لکھنا شروع کیا، چھوٹے چھوٹے نوٹس اپنی زندگی کے بارے میں، پھر وہی صفحات بار بار پڑھتا اور حریم کا نام ہر سطر میں جھلکتا۔ جو میں نہ سمجھ سکا وہ اس نے تب سمجھ لیا تھا جب میرے پاس سب کچھ تھا اور اس کے پاس صرف وقار۔ ایک دن جیل کے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا، دیوار کے کونے میں ایک پرانا کیلنڈر لگا ہوا تھا۔ میں نے تاریخ دیکھی، وہی دن جب 2 سال پہلے میں نے اسے خریدنے کی کوشش کی تھی۔ میں اٹھا، وہ صفحہ پھاڑا اور اس پر لکھا، وہ جیت گئی۔ 6 مہینے گزر چکے تھے، جیل کا معمول اب میری عادت بن چکا تھا۔
میں نے نہ درخواست دی نہ ضمانت کی امید رکھی، بس وہی معمول، وہی خاموشی، اور دن گنتی کرتے گزرتے گئے۔ ایک دن دوپہر کو وارڈن آیا، ہاتھ میں ایک فائل تھی، میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ زہیب خان، عدالت سے آپ کی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کس نے فائل جمع کروائی؟ آپ کے وکیل کا نام درج ہے، لیکن ضمانت کی رقم آپ کے بھائی کے نام سے آئی ہے۔ میں کچھ لمحے خاموش رہا۔ سعد، وہی بھائی جو میرے خلاف گواہی دے چکا تھا، جس نے عدالت میں میری سچائی سب کے سامنے لائی، آج وہی مجھے جیل سے نکال رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلا تو آسمان عجیب صاف لگ رہا تھا۔ جیل کے گیٹ سے باہر قدم رکھا تو وہی پرانی گاڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ عارف ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا تھا، میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا۔ کس نے بھیجا ہے؟ صاحب، چھوٹے صاحب نے۔ سعد نے جی، اور کہا ہے کہ آج رات شادی ہے اور آپ کو ضرور آنا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ شادی؟ اس نے کچھ نہیں بتایا، اور شادی کے دن ہی ضمانت، جیسے سب سے پہلے طے شدہ تھا۔ گھر پہنچتے ہی کمرے میں گیا، سب کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ الماری کھولی، کپڑے ویسے ہی ترتیب سے رکھے تھے۔ ایک نیا سوٹ کالے رنگ کا، ساتھ سفید شرٹ اور نیک ٹائی، سب ایک تھیلی میں رکھا تھا۔ پرچی پر لکھا تھا، یہ پہن کر آنا، آج تمہیں مہمان نہیں، بھائی کی حیثیت سے آنا ہے۔ ساتھ شام کو تیار ہو کر نکلا، گاڑی پہلے ہی انتظار میں تھی۔ ہاں، میں داخل ہوا، ہر طرف چہرے جگمگا رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا، لیکن دل میں عجیب سا بھاری پن تھا۔ عفنان ملا، بولا واہ واہ، جیل کی ہوا نے تمہیں اور سنجیدہ کر دیا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کبھی کبھی بند جگہیں سوچ کھول دیتی ہیں۔ سعد بہت خوش ہے آج، خاص طور پر تمہاری موجودگی سے۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر دلہن کا چہرہ اب تک چھپا ہوا تھا۔ نکاح کی تیاری ہو چکی تھی، مولوی صاحب آئے، نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ سعد نے قبول کیا، گواہ دستخط کر رہے تھے۔ آخر وہ لمحہ آیا جب دلہن کو سٹیج پر لایا گیا، چہرے پر گھونگھٹ تھا، سب لوگ تالیوں کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ میں ذرا قریب ہوا، اور جب دلہن نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدم وہیں جم گئے۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی حریم افتخار۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ نظر بھر کر مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں شکست نہیں تھی، نہ ہی غصہ، بلکہ سکون، پورا اور مکمل سکون۔ عفنان میرے پاس آیا۔ کیا بات ہے، پتھر کیوں بن گئے ہو؟ میں نے آہستہ کہا، یہ حریم ہے۔ تو اب پتہ چلا تمہارے بھائی نے تمہیں کچھ بتایا نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ عفنان نے شانے اچکائے، شاید تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ تقریب ختم ہوئی، لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے، میں ایک طرف کھڑا رہا۔ ساتھ میرے پاس آیا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ تم اب وہ شخص نہیں رہے جو ہر سچ سننے کے قابل تھا۔ میں نے تمہیں سچ عدالت میں دکھایا، آج حقیقت دکھا رہا ہوں۔ تم جانتے تھے وہ کون ہے، پھر بھی میں جانتا تھا وہ کیا ہے۔ تمہیں صرف وہ نظر آئی جو تم دیکھنا چاہتے تھے، اور تم نے اسے پناہ دی۔ ہاں، کیونکہ وہ ٹوٹنے کے بعد بھی اپنے اصولوں پر قائم رہی۔ وہ عزت دار تھی، میں نے اسے عزت دی۔ میں خاموش رہا، اب کوئی دلیل میرے پاس نہیں تھی۔ حریم اب میری بھابھی تھی، میرے اپنے ہی گھر میں، میرے سامنے، اور پھر بھی مجھ سے کہیں زیادہ بلند۔ رات کو گھر واپس آیا، سب لوگ ہال میں جمع تھے، ابا بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا، بیٹھو۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تمہیں آج سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، تمہارے بھائی نے بھی نہیں، لیکن عزت وہ خود حاصل کرنی پڑتی ہے، اور وہ حریم نے حاصل کی، تم سے چھین کر نہیں، تمہارے بغیر مانگے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابو، میں شرمندہ ہوں، بس یہ شرمندگی تمہیں بہتر انسان بنائے، یہی دعا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ حریم کی وہ نظر بار بار یاد آ رہی تھی، وہ خاموش جیت جو لفظوں کے بغیر تھی۔ میں نے ایک ورق نکالا اور اس پر لکھا، مجھے سزا عدالت نے دی، لیکن سبق زندگی نے۔ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا جس میں میرا بچپن گزرا، وہ کمرہ جس میں کبھی خواب پلتے تھے۔ ماں روکتی رہی، پر میں اب وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ شہر کے کونے میں 2 کمروں کا فلیٹ لے لیا، کوئی خادم نہیں، کوئی ڈرائیور نہیں، صبح کی چائے خود بناتا، رات کو بستر خود بچھاتا۔ ان دنوں میں بہت کچھ سیکھ رہا تھا، خاموشی میں جینے کا فن، خود سے بات کرنے کی عادت، اور ماضی سے نظریں چرانے کا سلیقہ۔
اکثر رات کو نیند نہیں آتی تو چھت پر جا کر بیٹھ جاتا، وہی آسمان، وہی ستارے، لیکن اب وہ روشنی نہیں دکھائی دیتی جو کبھی میری نظروں میں ہوا کرتی تھی۔ اب ہر منظر دھندلا، ہر خیال ادھورا سا لگتا ہے۔ کبھی کبھی فون آتا ہے ابا کا، اماں کا، سعد کا، وہ اب بھی چاہتے ہیں کہ میں واپس جاؤں، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، لیکن میں جانتا ہوں کچھ چیزیں پلٹ کر نہیں آتی۔ ایک دن سعد ملنے آیا، چائے کے کپ کے ساتھ خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا اب تو سب کچھ ٹھیک ہے، حریم تم سے کچھ نہیں کہتی، تمہیں ماضی میں نہیں گھسیٹتی، تو تم کب تک خود کو سزا دیتے رہو گے؟ میں نے کہا سزا وہ ہوتی ہے جو دوسرا دے، میں تو کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ کس چیز کا کفارہ؟ میں نے عزت خریدنی چاہی، آج عزت نے مجھے ٹھکرا دیا۔ سعد نے خاموشی سے چائے کا آخری گھونٹ لیا، پھر اٹھا، کبھی وقت ملے تو گھر آ جانا، ماں اب بھی روز تمہارا دروازہ تکتی ہے۔ میں کچھ نہیں بولا، وہ چلا گیا۔ میں کرسی پر بیٹھا رہا اور ایک پرانا فکرہ بار بار دماغ میں گونجتا رہا، جسے تم نے کمتر سمجھا وہی آج سب سے اونچا کھڑا ہے۔ کبھی کبھی اخبار میں حریم کی تصویر دیکھ لیتا ہوں، کسی تقریب میں، کسی فیصلے پر دستخط کرتے ہوئے یا کسی اسکول کا معائنہ کرتے ہوئے۔ تصویر کے نیچے چھپی ہوتی ہے ایک جملے کی سرخی، سنجیدہ، باوقار اور نڈر۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو میں کبھی سمجھ ہی نہ سکا۔ میں نے اب لکھنا شروع کیا ہے، اپنی زندگی، اپنے فیصلے، اپنی غلطیاں، شاید کبھی کسی اور کے لیے رہنمائی بن سکیں۔ میری تحریریں سیدھی ہیں، بغیر کسی بہانے کے، بغیر کسی رنگ و روغن کے۔ سچ ہمیشہ سادہ ہوتا ہے، بس اسے قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک دن دفتر کی پرانی ڈائری نکالی، اس میں وہ تاریخ لکھی ہوئی تھی جب میں نے پہلی بار حریم سے ملنے کی کوشش کی تھی۔ صفحہ پھاڑا اور اس پر صرف ایک جملہ لکھا، یہ دنیا کا انصاف ہے، جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتا ہے وہ آخر کار خود تماشا بن جاتا ہے۔ یہ میری کہانی تھی، زہیب خان کی کہانی، ایک ایسے شخص کی جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی رہ گیا، جس نے دولت سے دنیا خریدنے کی کوشش کی مگر احترام نہ کما سکا، جس نے رشتوں کو اپنا حق سمجھا مگر کبھی ان کا حق ادا نہ کیا، اور جس نے آخر کار جان لیا کہ طاقت خاموش ہو سکتی ہے لیکن عزت وہ ہمیشہ بلند آواز میں بولتی ہے۔ اب میں کسی کو الزام نہیں دیتا، نہ حریم کو، نہ سعد کو، نہ دنیا کو۔ میں اب صرف خود سے سوال کرتا ہوں اور خود کو جواب دیتا ہوں۔ یہی میرا کفارہ ہے، یہی میری زندگی کی اصل حقیقت۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آخر میں کیا حاصل ہوا، تو جواب سادہ ہے، سچ۔